السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہمارے علم میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ آج ہم سورہ نور پارہ نمبر 18 کا رکوع نمبر 19 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا، نہ تم پیروی کرو، خطوات شیطان، شیطان کے قدموں کی، ومن یتبع، اور جو کوئی پیروی کرے گا، من شرطیہ ہے، من کے جواب میں یتبع فعل مضارع ساکن آیا ہے۔ من یتبع، جو کوئی پیروی کرے گا، خطوات شیطان، شیطان کے قدموں کی، فإنہ، پس بے شک وہ، یأمر، حکم دیتا ہے، بالفحشاء، بے حیائی کا، والمنکر، اور برائی کا، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت، ما زکا، نہ پاکیزہ ہوتا، منکم، تم میں سے، من احدن، کوئی بھی، ابدن، کبھی بھی، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، یزکی، پاک کرتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، سمیع علیم، خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کی اطاعت نہ کرو، اس کی بات نہ مانو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداری اختیار کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی گناہوں سے پاک نہ ہو سکتا تھا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ مذکورہ واقعہ افک میں ملوث ہونے سے بچ گئے ہیں نا، تو ان میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اس لیے ایک تو شیطان کے داؤ فریب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے، اور دوسرا، جو لوگ شیطان کے مکر و فریب میں آ گئے اور اس واقعے میں ملوث ہو گئے، بجائے اس کے کہ ان کو ملامت کریں، ان کے ساتھ خیر خواہ رویہ اختیار کریں تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَلَا يَأْتَلِ، اور نہ قسم کھائیں، اولو الفضل، فضل والے، منکم، تم میں سے، وسعتی، اور کشادگی والے، ان یؤتوا، کہ وہ نہ دیں، اولی القربى، رشتہ داروں کو، والمساکین، اور مساکین کو، والمہاجرین، اور مہاجرین کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولیعفوا، اور چاہیے کہ وہ معاف کریں، ولیصفحوا، اور چاہیے کہ درگزر کریں، الا تحبون، کیا تم نہیں پسند کرتے، ان یغفر اللہ لکم، کہ بخش دے تم کو اللہ، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور رحیم، خوب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لا یأتلو، اعتلیا یأتلیو باب افتعال سے ہے، نہیں غائب کا صیغہ، اور فاعلۃ کے وزن پر بمعنی قسم ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 11 میں گزر چکا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگانے والوں میں مستہ بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے۔ بعض نے انہیں خالہ زاد بھی کہا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قرابت اور ان کے فقر کی وجہ سے ان کا وظیفہ مقرر کر رکھا تھا۔ جب حضرت مستہ نے یہ بات کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ وظیفہ بند کر دیا جو ان کو دیا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس میں یہ الفاظ آئے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہیں، میں تو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ چنانچہ انہوں نے وہ وظیفہ دوبارہ جاری کر دیا اور کہا کہ میں اس میں کبھی کمی نہیں کروں گا۔ اس آیت مبارکہ سے ایک تو یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ اگر انسان کسی گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس کے اثر سے اس کے پچھلے نیک اعمال ضائع نہیں ہوتے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہتان لگانے کے باوجود اہل افق میں سے مہاجرین کی ہجرت کی قدر افزائی فرمائی ہے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ نیکی نہ کرنے کی قسم کھانا جائز نہیں، ایسی قسم کا کفارہ دے کر وہ نیکی کر لینی چاہیے۔ اسی طرح اگر قسم کا پورا نہ کرنا بہتر ہو تو اس کا بھی کفارہ دے کر بہتر کام کر لینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص کسی کام پر قسم کھائے پھر اس کے علاوہ کو بہتر سمجھے تو اسے چاہیے کہ اپنی قسم کا کفارہ دے دے اور وہ بہتر کام کر لے۔ صحیح ترمذی کتاب النذور والایمان، باب ما جاء فی الکفارۃ قبل الحنث۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یرمونا، جو بہتان لگاتے ہیں، محصناتی، پاک دامن عورتوں پر، غافلاتی، بھولی بھالی، مؤمناتی، مومنہ، لعنوا، لعنت کی گئی، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرتی، اور آخرت میں، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، عذاب ہے بڑا۔ غافلاتی، بے خبر، اس سے مراد وہ سیدھی سادی شریف عورتیں ہیں جن کے دل پاک ہیں، ان کے دل میں بد چلنی کا بھولے سے بھی خیال نہیں آتا، اور ان میں سے کسی پر تہمت لگانا کبیرہ گناہ اور لعنت کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اس جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے فرار ہونا، پاک دامن مومن غافل عورتوں پر تہمت لگانا۔ بخاری کتاب الحدود۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ یوم، جس دن، تشہد، گواہی دیں گے، علیہم، ان پر، السنتہم، زبانیں ان کی، وایدیہم، اور ہاتھ ان کے، وارجلہم، اور پاؤں ان کے، بما، ساتھ اس کے جو، کانوا، وہ تھے، یعملون، وہ عمل کرتے۔ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ انسانوں کے زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو میں کس بات پر ہنسا ہوں؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، بندے کی اپنے رب کے ساتھ گفتگو پر۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیوں نہیں؟ تو وہ کہے گا، پھر میں اپنی ذات پر اپنے سوا کسی کو گواہ نہیں مانتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آج تجھ پر تو خود ہی گواہ کافی ہے، اور کرامن کاتبین گواہ کافی ہیں۔ چنانچہ اس کے منہ پر مہر کر دی جائے گی اور اس کے اعضاء سے کہا جائے گا، بولو۔ چنانچہ وہ بول کر اس کے اعمال بتائیں گے۔ پھر اس آدمی کو بات کرنے کی اجازت دی جائے گی تو وہ اپنے اعضاء سے کہے گا، تمہارے لیے دوری اور ہلاکت ہو، میں تو تمہاری طرف سے دفاع کر رہا تھا، یعنی میں تمہاری خاطر تو اپنے رب سے لڑ رہا تھا۔ صحیح مسلم کتاب الزہد۔ جسم کے تمام اعضاء بولیں گے، جیسے سورہ حامیم اور سجدہ میں چمڑوں کے بولنے کا بھی ذکر آیا ہے، تاہم یہاں زبان، ہاتھ اور پاؤں کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے، اس لیے کہ ان اعضاء کا تہمت تراشی میں زیادہ دخل ہوتا ہے۔ زبان کی بات، ہاتھوں کے اشارے سے اور پاؤں کی دوڑ دھوپ تہمت کی تکمیل کرتی ہے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ یومئذ، اس دن، یوفیہم اللہ، پورا پورا دے گا ان کو اللہ، دینہم، بدلہ ان کا، حق، انصاف کے ساتھ، وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جان لیں گے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو الحق المبین، وہی حق ہے، وہی ظاہر کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، پورے انصاف کے ساتھ، عدل انصاف کے ساتھ ان کو ان کا حق ادا کر دے گا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ الخبیثات، ناپاک عورتیں، للخبیثین، ناپاک مردوں کے لیے، والخبیثون، اور ناپاک مرد، للخبیثات، ناپاک عورتوں کے لیے، وطیبات، اور پاکیزہ عورتیں، لطیبین، پاکیزہ مردوں کے لیے، وطیبون، اور پاکیزہ مرد، لطیباتی، پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، مبرؤون، جو بری ہیں، لا تعلق ہیں، مما، اس سے جو، یقولون، وہ کہتے ہیں، لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عزت والا عمدہ رزق ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک نفسیاتی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ جو پاکیزہ مرد ہوتے ہیں وہ پاکیزہ عورتوں سے نباہ کر سکتے ہیں، اور جو ناپاک مرد ہوتے ہیں وہ ناپاک عورتوں کے ساتھ نباہ ان کا ہو سکتا ہے۔ مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کا بیان ہے کہ اگر ان میں خباثت کا ذرا سا بھی شائبہ ہوتا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام پاکیزہ
ہستیوں کے سردار تھے ان کے ساتھ نہایت محبت و اطمینان کے ساتھ نبھاؤ کرتے چلے آتے. اور بعض لوگ کہتے ہیں خبیثات سے مراد گندے اقوال و افعال اور طیبات سے مراد پاکیزہ اقوال و افعال ہیں. یعنی کوئی آدمی جیسا خود ہوتا ہے نا ویسے ہی وہ اعمال کرتا ہے اور ویسے ہی لوگوں کو وہ پسند کرتا ہے. اب چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پاک تھی، ان کی سیرت و ان کے اقوال اور افعال بھی پاک تھے، اور یہ منافق خود گندے تھے، اس لیے ان سے ایسے گندے اقوال و افعال کی توقع کی جا سکتی تھی. آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پاک لوگوں کے لیے جنت اور عمدہ رزق کا وعدہ فرمایا ہے.